حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت امام ابن جوزی ان کا اپنا واقعہ، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جوزی، حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھولتا رہتا ہوں یار، حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت عبد الوہاب بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میں بچپن کے زمانے میں اپنے شیخ عبد الوہاب بن مبارک کے پاس حدیث پڑھتا تھا، حالانکہ اس وقت مجھے علم کی حقیقی لذت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسلسل روتے رہتے تھے اور ان کا رونا میرے دل پر اثر کرتا تھا۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ اس طرح کیوں رو رہے ہیں، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی۔ چنانچہ مجھے ان کے رونے سے وہ فائدہ حاصل ہوا جو مجھے ان کی روایت یعنی حدیث پڑھانے سے بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو یوں مطلب ہے کہ خالی عورتیں نہیں روتی، مرد بھی روتے ہیں۔ مردوں کے ہی واقعہ ہم نے سنے، تو چند باتیں عرض کی میں نے، تو بہرحال یہ کہ مردوں کو بھی رونا چاہیے، اور یہ تو اپنے حدیث پاک میں اس کا تو وہ ترغیب بھی ہے کہ رو اس سے پہلے کہ رونا آنسو ختم ہو جائیں، ہے نا، اس طرح کی ہے کوئی؟ اچھا، تو اس طرح مطلب رونے کی ترغیب اور بھی حدیث ہے اس میں، تو یوں رونے کی ترغیب تو ہے، رونا بھی چاہیے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا رونا جس طرح کا ہے بہرحال اس میں خوف خدا سے بھی بالکل روتی ہوں گی، مدینے کی محبت میں بھی روئیں گی، عشق رسول میں بھی روئیں گی، اور ویسے بھی مطلب یعنی کہ بات بات پہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، اور میت ہوتی ہے تو بہت روتی ہیں، اور پھر آوازیں نکالتی ہیں طرح طرح کی، جو کہ وہ نوحہ جس کی ممانت ہے اس میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کوئی ملنے آئے رشتہ دار تو پھر اس کے سامنے وہ رونا پیٹنا کریں گی، تو یوں مطلب روتے 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 ان کی آواز بیٹھ جاتی ہوگی، آنسو بھی سوکھ جاتے ہوں گے، پھر خالی شاید آوازیں نکالتی ہوں گی۔ یہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں، ہر جگہ نہ ہوتا ہو لیکن ہوتا ہے ایسا کہ میت پر یہ روتی ہیں، غلط کرتی ہیں، تو وہ رونا ہر ایک چیز کے مطلب آداب ہیں، اصول ہے، اس کے مطابق ہو۔ صلو علی الغبی صلی اللہ علی محمد۔ یہ جو مردوں میں جو ہارٹ اٹیک کے جو ایشوز ہیں اس کی ایک دو ریزنز حضور اور بھی ہیں، اگر اس پر توجہ دلائی جائے۔ جو نشہ کرتے ہیں، کیونکہ مردوں میں نشہ زیادہ ہے، سگریٹ کی وجہ سے بھی ہارٹ کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ جو شرابیں پیتے ہیں ان میں بھی ہارٹ فیل کے ایشوز جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس میں عورتیں مبتلا ہوں تو پھر ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مردوں کی پرسنٹیج اس میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مردوں میں ہارٹ اٹیک کا یا ہارٹ فیل ہونے کا یا قلبی امراض ہونے کا اندیشہ یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، تو شراب تو ویسے ہی حرام ہے تو چھوڑ ہی دینی چیز ہے، برائیوں کی ماں ہے، اور جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بہت سارے امراض لے کر بیٹھ جائیں۔ اللہ خیر کرے۔ شراب بھی اب سنتے رہتے ہیں کہ کافی پی جا رہی ہے شراب، دعوتوں میں بھی سنا ہے کہ کوئی اسپیشلی یہ لوگ کوئی ترکیبیں بناتے ہیں شادیوں میں، اور شراب کی ترکیب یہ بڑے لوگوں میں خاص کر جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کے یہاں وہ رشوتوں کے سائے میں یہ ایسا ہوتا ہے نا، حرام سے حرام کو پروڈکشن کیا بولتے ہیں، اور حرام سے حرام کو تحفظ ملتا ہے، اور یہ اس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تحفظ یہ پردہ چاک ہوگا صحیح کا مرنے کے بعد، کبھی زندگی میں بھی اللہ توبہ کی توفیق دے۔ تو یہ شراب پھر ہے بڑی خراب، اور یہ تحقیقیں جو ہیں یہ
خود غیر مسلم بھی اس سے بیزار ہیں جن کا شراب بکثرت پی جاتی ہے، اس سے ہارٹ ٹربل ہوتے ہیں، ہارٹ فیل ہوتے ہیں لوگ. اور سگریٹ تو ہر قوم میں عام ہے، اور یہ بھی دل کو نقصان تو کرتی ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے اس کا دھواں بھی خطرناک ہوتا ہے، اسے دھویں سے بھی بچا جائے. کوئی پی رہا ہے، ہم نہیں پی رہے، دھواں ہماری ناک میں جا رہا ہے، تو یہ بھی نقصان دہ. یہ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں حضور کہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، اور بچے بھی گھر میں ہیں اور یہ سگریٹیں بھی پھونک رہے ہوتے ہیں، اور دھواں سانس کے ذریعے ان کو تو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن کہ بچوں کے پھیپھڑوں میں، اتنا چھوٹا سا بچے کے پھیپھڑے میں اگر یہ سگریٹ کا دھواں جائے گا تو بچے کا کیا حال ہوگا. تو ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے سگریٹیں بھی، یہ ساری چیزیں. اللہ کرے یہ مدنی مذاکرہ دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، شراب سے بھی توبہ کر لیں اور سگریٹ سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے. اللہ کرے. اللہ توفیق دے. اب یہ کہ 1 2 3 کرنا پڑے گا، ایک دم سے آپ بولو میں نہیں چھوڑوں. تھوڑا تھوڑا چھوڑنے والی دیکھا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، سنا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا چھوڑنے جاتے ہیں نا تو چھوڑ نہیں پاتے. 1 2 3 چھوڑ دیا، تھوڑا آزمائش ہوتی ہے لیکن جان چھوٹ جاتی ہے. بعضوں کی آپ کو کئی ملیں گے دعوت اسلامی میں خاص کر، سگریٹ کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. پیتے ہوں گے لیکن ہم جیسوں کے سامنے نہیں پیتے ہوں گے، ایسے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ کو پرسنٹیج کم ملے گی دعوت اسلامی میں سگریٹ پینے والوں کی. شراب پینے والے تو انشاءاللہ 1% تو کیا 1% کا بھی 1 کروڑواں حصہ نہیں ملے گا. شراب بھی دعوت اسلامی میں ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتا ہے میں ہوں تو وہ کہتا ہے، وہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں شراب کا کیا کام یار. اور اسی طرح سگریٹ جو مبالغہ کرتے ہیں، وہاں شدت کرتے ہیں، وہ اس کو بھی نشہ بولتے ہیں اور حرام بولتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. سگریٹ نشہ نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، بس نقصان دہ، اس سے بچنا چاہیے کہ اس کی پھر یہ مقدار بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار یہ کہ کینسر بھی ہوتا ہے. بلکہ سگریٹ کے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کینسر ہوتا ہے. اس سے ڈبیا پہ لکھنا قانونی طور پر نافذ ہے، لیکن یہ کہ حضور میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ سگریٹ ہے نا، یہ شاید دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے کہ جس کا بنانے والا بتا رہا ہے کہ اگر میری یہ پروڈکٹ تم نے یوز کی تو کینسر ہو جائے گا، تو مر جاؤ گے. یہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جس کے بنانے والا پابند ہے، اس کا منہ بنائے گا، لکھے گا مر جاؤ گے، کینسر ہو جائے گا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اسے 4 اور بھی آگے پیچھے لگا دوں، 2 4 اور فوٹو بھی لگا دوں نا، اس کو ہم نے سگریٹ چھوڑنا ہے ہی نہیں. ایسے لوگ اللہ پاک رحم یعنی کرے. یہ ایسی برائی ہے کہ قانون اس کے بارے میں سیریس ہے. یہ لکھ نہیں رہا، لکھوایا جا رہا ہے. ڈنڈا ہے پیچھے. پھر بھی قوم پیتی ہے. ہم نے سدھرے ہیں، نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، والا حساب ہے. تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے باقاعدہ ہونٹ کی، جو کینسر والا ہونٹ ہوتا ہے نا، ویسی تصویر سگریٹ کے پیکٹ پہ بنی ہوتی ہے. لیکن کسی نے بتایا تھا کہ سگریٹ والے کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہونٹ والی سگریٹ ہے نا وہ دے دو، یعنی باقاعدہ تصویر بول کے کہتے یہ والی دے دو. وہی سگریٹ مانگتے ہیں. نہیں یار، مطلب سگریٹ مانگ لیتے ہیں. اور ادھر نشہ ہے نا، نشہ چرس ہے، ہیروئن ہے، اس طرح کے جو بھی نشے ہیں، اس کی ابتدا عموماً سگریٹ والے سے ہوتی ہے. کیونکہ جو سگریٹ پیتا ہے نا وہی آگے کی جو اس طرف کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسی کی طرف یہ چیزیں مائل ہو جاتی ہیں. یہ سگریٹ والی صحبت بھی چھوڑ دے، یہ سگریٹ کو بھی چھوڑ دے. اللہ کرے کوئی ایسے پیغام آ جائے ہمارے پاس، مدنی چینل دیکھنے والا کوئی جوش میں آ جائے کہ وہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آنے والا ہے، محرم ہونے والی ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، بس اب میں اور بس اب میں سگریٹ نہیں پیوں گا. اب گھر والے ہو سکتا ہے ذہن بنا رہے ہوں، بیوی بچے ذہن بنا رہے ہوں، اب تو چھوڑ دو، اتنا سمجھا رہے ہیں آپ کو، اتنا منا رہے ہیں، اب تو چھوڑ دو. ہو سکتا ہے شراب پینے والا کو اللہ کرے کہ توبہ کا پیغام دے دے کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بس اب توبہ بھی کرتا ہوں اور ختم. تو اللہ کرے مدنی چینل کے ذریعے تو ویسے برکتیں تو ملی ہوئی ہیں، شاید کوئی ایسا پیغام آ جائے تو ہم چلا بھی دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی.